أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا في قرية من نذير اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا إلا قال مترفوها مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا انا بما ارسلتم به کافرون ہم اس چیز کے منکر ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا اور انہوں نے کہا ہم مال میں اور اولاد میں زیادہ ہیں وما نحن بمعذبین اور ہم عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں فرمایا کہ جب بھی کسی بستی میں کوئی رسول آیا تو سب سے پہلے اس کی مخالفت مالدار لوگوں نے کی اور سب سے پہلے رسولوں پر ایمان لائے غریب اور نچلے طبقے کے لوگ۔ یہی بات قیصر شام نے، قیصر روم نے، ہرقل نے جب ابو سفیان سے پوچھا کہ اس کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ کیسے ہیں، بڑے لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں، کہا کہ اس کے ساتھ ایمان لانے والے غریب لوگ ہیں اور بڑے لوگ زیادہ تر اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسے ہی ہوتے ہیں، غریب لوگ ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور بڑے لوگ، مالدار لوگ دعوت میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ مترفوہا اصل میں ہے مترفونہا، طرفن کا معنی ہوتا ہے خوشحالی، فراوانی، اور مترفون اس سے مفعول کا صیغہ ہے، یعنی وہ لوگ جو خوشحالی عطا کیے گئے، جن کی معیشت اچھی مضبوط تھی۔ لیکن جب مترفون کو ہا کے ساتھ مضاف بنایا گیا تو اس کا نون گر گیا، یہ ہو گیا مترفوہا۔ تو کہنے لگے نحن اکثر اموالا و اولادا، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے، اولاد بھی زیادہ ہے؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور وہ ہمیں کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اگر وہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں یہ مال اور اولاد اتنی زیادہ کیوں دیتا؟ فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، وہ ولید بن مغیرہ جس کو اللہ نے 12 بیٹے دیے اور قریش کا سردار تھا بڑا، اور کہتا تھا میرے پاس دنیا میں جس طرح بیٹے اور مال ہیں، اگر کوئی اور زندگی ہوئی تو اس میں بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کیا اس کو غیب کی خبر آ گئی ہے یا اس نے کوئی اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے لیا ہے کہ قیامت کے دن بھی اس کو سب کچھ دیا جائے گا؟ تو فرمایا مال و اولاد کا زیادہ ہونا یہ اللہ کے قرب کی نشانی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے اپنے نافرمانوں کو مال زیادہ دے دیتا ہے اور آزمائش کے لیے ہی اپنے نیک بندوں کو مال کم دیتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی حکمت ہے، اسی کے تحت سارا نظام چل رہا ہے۔
قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر کہہ دیجئے میرا رب کھول دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اور گھٹا دیتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ فرمایا کبھی مومن کا رزق زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، کافر کا رزق بھی کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی معیار نہیں انسان کے مقرب الی اللہ ہونے کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس کو اللہ پاک نے اسلام کی دولت نصیب فرمائی اور پھر اس کو گزارے کے مطابق رزق دیا اور اس تھوڑے رزق پر اس کو مطمئن کر دیا۔ وہ دن رات پاگلوں کی طرح دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ اللہ نے جو اس کے مقدر میں رکھا ہے اسی پر صابر و شاکر رہتا ہے۔ وما اموالکم ولا اولادکم بالتی، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ایسی نہیں ہیں تقربکم عندنا زلفا، جو تمہیں ہمارے قرب کے نزدیک کر دیتی ہوں، الا من آمن وعمل صالحا، مگر وہ شخص جو ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے کئی گنا بدلہ ہے، بما عملوا، اس چیز کا جو انہوں نے عمل کیا، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ بالا خانوں میں بے خوف ہوں گے۔ فرمایا مال اولاد یہ انسان کو اللہ کے قریب نہیں کرتی، ہاں ایک صورت میں مال اور اولاد اللہ کے قرب کا ذریعہ بن سکتی ہے کہ آدمی ایماندار ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو اور اپنے مال کو دونوں ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں تقسیم کرنے والا ہو اور اپنی اولاد کی اچھی اور نیک تربیت کرنے والا ہو، تو پھر یہ مال اور اولاد بھی اللہ کے تقرب کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ضعف نصف کا اپوزٹ ہے، یعنی کئی گنا بڑھا دینا، دگنا یا پھر اس سے زیادہ، چوگنا یا 100 گنا یا اس سے بھی زیادہ، جتنا اللہ چاہے وہ ان کو بدلہ دیا جائے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، یہ لوگ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ فرمایا یہ کافر لوگ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اور جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں قرآن لانے والا یہ نبی یہ جھوٹا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ پاگل ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے،
اور کبھی کہتے ہیں یہ قرآن صرف پہلے لوگوں کی فرضی کہانیاں ہیں، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی دعوت حق کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، یہ سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور ان کو عذاب میں گرفتار رکھا جائے گا۔ ترجمہ ایک بار، وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، الا قال مترفوها، مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا، انا بما ارسلتم بہ کافرون، بلا شبہ ہم اس چیز کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، اور انہوں نے کہا ہم مال میں اور اولاد میں زیادہ ہیں۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہہ دیجئے میرا رب رزق کھول دیتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ وما اموالکم ولا اولادکم بالتی، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ایسی نہیں ہیں، تقربکم عندنا زلفیٰ، جو تمہیں ہمارے قرب کے نزدیک کر دیں، الا من آمن وعمل صالحا، مگر وہ شخص جو ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدلہ ہے کہ گناہ زیادہ ان کے اعمال کے سبب۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ بالا خانوں میں بے خوف ہوں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔